الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال ادب و احترام دے نال پڑھسو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ درود پاک تو بعد اللہ تبارک و تعالی دی پاک بارگاہ دے وچ دعا ہے کہ اللہ دی پاک کلام دے وچوں دو تین آیتاں تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرو اللہ صحیح سبق عرض کرن دی توفیق عطا فرماوے اور اج دی اے بابرکت پاکیزہ محفل اس سال ثواب دے حوالے نال انعقاد پذیر ہے ساڈے محترم جناب پیر طریقت رابر شریعت منبع ولایت حضور قبلہ پیر سید محمد اصغر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ پاک آپ دی قبر انور دے ہوتے کروڑاں ہزارہ رحمتہ دا نزول فرماوے اللہ آپ دے درجات چھ بلندی عطا فرماوے جس قبرستان دے وچ آپ دا مزار مبارک ہے قبر انور ہے اللہ اس پورے قبرستان والا دی بخشے فرماوے ساڑھے محترم جناب حضور قبلہ پیر سید مظہر عباس شاہ صاحب نے اپنے ابا جان دے اس سال ثوابہ سے سونے محفل دا اہتمام کیتا اپنے مریدانوں دوستانوں سجنانوں بلایا ایک قدرتی طور تے ہے کہ جڑی نیکی علی محفل ہے ادھے وچ ذرا تعداد کم ہوندی ہے دوست احباب ذرا توجہ نہیں دین دے کم ہم دین پہ یا دیر نہ آ جان دے برحال آپ اچھا گمان کر دیں ساڑے پیر صاحب نے تا اپنے مریدانوں بھی بلایا دوست احباب نے بھی بلایا جڑے آ گئے اہلا و سہلا مرحبا جڑے نہیں آئے آپ انہوں نے بارے اچھا گمان کر دیں ہو سکتا ہے کوئی مجبوری بن گئی اسی اور ساڑے بھائی دی بھی زیارت ہو رہی ہے سانو پچھلے جدو آپ دا ختم شریف ہے حضور قبلہ بابا اصغر علی شاہ صاحب دا ادو بھی آپ نے دوسرا اسا گناہگاراں دی مووی بنائی اج بات بھی بنا رہے ہیں اللہ انہ دی محبت سلامت رکھے اللہ اسا سارا نو دین دی محبت عطا فرماوے مختصر حاضری ہے میں معذرت کی تھی پیچھے نماز پڑھاونی تو نماز پڑھا کے فوراً بعد انشاءاللہ حاضری ہو سی ختم شریف دعائے خیر لنگن تا بھائی اور دی ناتوی انشاءاللہ پانچ سماعت کرسو تو جتنی دیر آپ باسو محبت دا ثبوت دے سو سونے محبوب دے پاک ولیاں دا ذکر کرسو انشاءاللہ تا اللہ اس محفلوں اپنی پاک بارگاہ قبول فرماتے حضور قبلہ پیر سید مظہر عباس شاہ صاحب آپ دے بھائیاں دے گھرے سب دے برکت عطا فرماوے میرے بھائیو اللہ پاک نے قرآن پاک دے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار جڑے اللہ دے ولی ہیں نا ولی دا معنی دوست سن ولی دا معنی دوست جڑے اللہ دے ولی ہیں لا خوف علیہم امن نائی تکی سے شہدہ خوف ہے ولا هم یحزنون نائی کسی شہدہ غم ہے اللہ دے ولی ہیں کیڑے کوئی نشانی فرمایا الذین آمنو او لوگ ہیں آمنو جڑے اللہ دے ذات تے ایمان بھی لے کے آئے وکانو یتقون وات انہوں نے تقوی اختیار کیتا پرہیزگاری اختیار کی تھی
اللہ دی عبادت کی تھی اللہ انہاں دے واسطے کیا فرمیندے پہ اللہم البشرا انہاں واسطے خوشخبری ہے خوشخبری کے شد واسطے لہم البشرا فی الحیات الدنیا دنیا دے وچ بھی اور وفی الاخرہ آخرت وچ بھی خوشخبری ہے اور جڑا اللہ دا ولی ہوندے نا اللہ دا ولی وہ ایک شہید دی مثل ہوندا ہے اور اللہ خود قرآن وچ فرمیندا ہے بل احیاء او زندہ ہیں جڑے اللہ دے ولی ہیں او کیا ہیں او زندہ ہیں مردے نہیں قرآن دے وچ اللہ نے خود فرما ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اگر وہ چلے جاون انہوں نے مردہ نہ کھائے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون تسا شعور نہیں رکھ دے ہو اور بھائی ولی تا ولی ریا عام مسلمان بھی قبر چ زندہ ہے مسلمان قبر چ زندہ ہے اور غیر مسلم بھی قبر چ زندہ ہے مسلمان بھی قبر چ زندہ ہے کافر بھی زندہ ہے لیکن فرق یہ ہے مسلمان قبر دے وچ زندہ ہے ثواب واسطے کافر زندہ ہے عذاب واسطے اور شاعر کہتا ہے کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا وہ قید سے چھوٹا اپنے گھر گیا ہوتا ہے ایک دنیا دی قید تو چھوٹتے آخرت اپنی آخری منزل دے وچ اپنی آخری مکان وچ پہنچ گیا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دا فرمان ہے جڑا دنیا دے وچ رہتے سونی زندگی گزار سی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزار سی اللہ والا دے نال محبت کر سی اللہ والا دی صحبت اختیار کر سی حضور دی پاک آل دے نال محبت کر سی حضور دی ذات دے نال محبت کر سی وہ جدو قبر وچ جائے گا اللہ فرشتہ نو حکم فرمائے گا نم کنومت العروس الذی لا یوقظ فرمایا اے جی میں دلہن واسطے او دے گھر والے پہلے رات اعلیٰ قسم دا لباس بچھیں دے اعلیٰ قسم دا بستر بچھیں دے اے فرشتو اے بندہ اے بھی ایمیں سمولو دولہ ہے اے میرے محبوب دے نال محبت کیتی ہے پیار کیتا ہے آج اے دے واسطے تسا بھی اعلیٰ قسم دا بستر بچھا دے وہ بات کیا فرمایا فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ جڑائے گا بستر ہوئے او بھی جنتی ہوئے وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ جڑائے گا لباس ہوئے او بھی جنتی ہوئے آگے کیا اللہ نے فرمایا سنو فرشتو وَفْتَهُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ پر ادا بستر بھی جنتی بچھا دو لباس بھی پوا دو جنت والو ایک کھڑکی کھول دو ستا اپنے گھر چ رہے تے جنت جو ٹھنڈی ٹھنڈی تے میٹھی میٹھی ہوا آمدی رہے غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے میرا بھائی یہ ہے حضور دے غلامہ دی شان کہ اللہ دے ولیوں دی کیا شان ہے اسے اس سے ایک میں واقعی عرض کرنا چاہنا ایک اللہ دے نیک بندے اور اللہ دے نیک بندے دا معمول مبارک کیا ہا ذرا جملہ بڑے محبت نال سماعت کر سو اس جملے نو دل دے وچ جگہ دے سو اللہ دے ایک نیک بندے دا معمول مبارک کیا ہا اگر آپ دے سامنے کوئی سید زادی آ جاوے ہا تے آپ اکھاں تھلے جھکا لیں گے ایک دفعہ سید زادی آ رہی ہے او اب دا پردے دے وچ ہے برقع کیتو ہے جی میں سید زادی دا ایک برقع ہے شریعت مطابق اس نے برقع کیتا ہوا تے او اللہ دا نیک بندہ کیا کردا پیا ہے اس نے جو سید زادی نے ویکھا تے دیوار دے نال ایویں اکھاں بند کرتے دیوار دے نال چمٹ تے کھلو رہی ہے دیوار دے نال بابا جی چمٹ تے کھڑا ہو گیا اکھاں بند کر لی ہیں سید زادی اس سے گلی دے وچ گزر گئی سید زادی چلی گئی بابا اللہ دا نیک بندہ اکھا بند کرتے دیوار نال چمٹ دے کھڑا ہے پیا لوگوں نے سوال اٹھایا بابا خیر تے ہے تو سکے پر کھڑے ہو آپ نے فرمایا کہ سید زادی سامنے آ گئی ہے میں اپنی گناہگار اکھاں انہاں دے ویکھنا گوارا نہیں کیتا اے بھی بے ادبی ہے میں اکھاں بند کرتے دیوار نہ لا لی ہیں اس وجہ تو بابا تو کافی دیر ہو گئی سید زادی گزر گئی ہے تو سے حالی بھی اکھا نوٹے گا آپ نے فرمایا میں اس نیت نال کھلوتا انما الاعمال بالنیات عمل دا دار و مدار نیت اگر انسان دی نیت چنگی ہوئے
نیت ٹھیک ہوئے چنگی ہوئے اللہ عزت عطا فرمائندا ہے، نیت بھیڑی ہوئے اللہ عزت نہیں عطا فرمائندا۔ تے میرے بھائیو بابا جی فرمایا میری نیت اے ہے، دل دے وچ ارادہ اے ہے کہ یا میرا رب سونا ہن ہوا کھولے، میرا رب سونا ہن ہوا کھولے، جڑے سید زادی اتھو گزری ہے، اس زمین ہے کچی، سڑک ہے کچی، اس زمین دے اوتے سید زادی دے پیراں دے نشان ہے، میرا سونا رب ہوا دا جھولا گلے، اے مٹی اڈے، ہوا دے نال مٹی اڈے، اے نشانات ختم ہو جاون تاکہ میں گلی دے وچ گزراں انہاں نشانات بھی میرے گناہگار آنکھ دے نظر نہ پاوے۔ شان ہے کس دی؟ ولیاں دی۔ میرا بھائی اے سید زادی دی شان ہے، اے سید بادشاہ دی شان ہے۔ میرا بھائی جنہاں نے سید دی قدر کی تھی، جنہاں نے سید اندرال محبت کی تھی، وہ شاعر کہتے ہیں اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے وہ ہیں جو ہاتھ پڑھ کر کے اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ، حضرت سلیمان توسوی رحمت، آپ دا ایک مرید ہے، مرید تو اس نے، کیونکہ آج میرے پیر دی برسی ہے اور حضور پیر صاحب، حضور سید پیر سید اصغر علی شاہ صاحب اتنی محبت فرمے دین کہ جدو جنازہ ہویا نا اپنے اس علاقے دے جنازہ، میں بھی جنازے وچ حاضر ہوندا سو، آپ بھی، آپ ذرا ضعیف العمر ہن پہ، آواز بھی ذرا کم ہے، تے آپ مینوں پکڑ کے اگے کر دیں، میں آپ دے قدماں نو بوسہ دیونا، ہاتھ مبارک نو بوسہ دیونا، عرض کرنے حضور آپ سید بادشاہ ہو، میں پیچھے مکبر بن جیسا، میں پیچھے ہو سا، آپ تھاپڑا بھی دینے آدھر بیٹا تسی جنازہ پڑھاؤ میں توڑے پیچھے پڑھیں گا۔ یار اسی کتنے خوش قسمت ہیں، اسی گناہگار ضرور ہیں، ساڑھے پیچھے سیدہ نے کھڑا ہو کے جنازہ پڑھا ہے۔ گناہگار دی بخشش ہے، گھردار دی بخشش نہیں۔ میرا بھائی سید نال بھی محبت کر، حضور دی پاک آل نال بھی محبت کر، قرآن نال بھی محبت کر، نماز نال بھی محبت کر، ویکھے اللہ دنیا دے وچ بھی عزت دے سی آخرت۔ حضرت سیدنا سلیمان توسوی آپ دا ایک مرید ہے، جی میں آپ دے حضور مرید ہیں، تے مرید چنگا ہوئے نا، چنگا ہوئے تو وقت پیر دا نہ کڑوین دے، شگرد چنگا ہوئے استاد دا نہ کڑوین دے، پتر چنگا ہوئے بابے دا نہ۔ مرید آئی انہوں نے منت منی، اللہ انہوں نے اولاد نہ دیندہ پیا ہے، منت منی یا اللہ سانو پتر عطا کر، اساں سیدنا سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ دے جتے استانے تے جڑے دربار مبارک دے آپ گدی نشین ہن پہ اتھے جا کے اسی منت دے سو، حسب توفیق جو اللہ نے طاقت دیتی، ادو منت مان دیتی، ادو آپ دے مال دے وچو ایک وچھا چھوڑ دیتا کہ اے پیر نو جا کے دیونا، دربار تے کوہ تے منوتی منت دیونا، وچھا چھوڑ گیا، بڑا ہوندہ ہوندہ داند بن گیا، داند بن گیا، انہاں میاں بیوی نے ادو اللہ پاک نے آس امید کر دیتی، اللہ نے پتر عطا فرما دیتا، گئے آٹے دا تھیلا تیار کی تو نے تین گھیو دا لے آندہ، جو انہوں نے کل طاقت آئی، کچھ سامان بڑھا لیے تے کچھ حالی باقی راندہ پیے، دل چ ارادہ کیتا، اللہ نے اپنی منت پوری کر دیتی، ہون آپا چلتے پیر دی منت پوری کری، ہون سامان ہیں انہوں کل ترے، ایک تھیلا آٹے دا، تین گھیو دا، ایک دان پیر سے، یہ ترے چیزیں تیار ہیں، حالی دو سامان تیار کر دے ودین، کرنا ہائی تیار، راتی ترے چور پید ترے چیزیں لیندے گئے، انہوں نے گھر ہانی ہوا ترے چیزاں، وہ ترے چیزاں لیندے دے مٹھی ہو گئے، جلے چور گئے نا چوری کرتے ترے چیزیں لیتے، ہونو آکے ہاں بھائیا تو کیسے رکھ سے، تو تھیلا رکھ سے، تین رکھ سے، دان کہ بے دان زیادہ مانگا ہے، انہوں رولا جو پایا انہوں دی وانڈ نہ ہوئی، جی تو اتو جو منظوری نہ ہوئے تو تھلے وانڈ کی میں ہو سکتی، آپا اللہ دے حکم تو بغیر پل بھی نہیں ہلا سکنے، آنکھ بھی جھمک نہیں سکنے، جلے آرڈر اتو نہیں ہویا، انہوں دی تقسیم کاری نہیں ہوئی، وانڈ نہیں ہوئی، انہوں کیا کیتا، انہوں آگو بھائیا اپنی وانڈ نہیں ہوندی پہ تقسیم کاری نہیں جاتے، سیدنا سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ انہاں دی بارگاہ عرض کر دیں تھے، ای آکسا چاہے چوری دی مڈی دل منے رکھ لو، دل نہ منے واپس کر دیو، اس دربار تے ایک نہ مننلا ولیاں نو نہ مننلا 3 دن مسلسل ہو گئے نا، اتھے آیا ودا اس اگا میں نو پتہ لگا پیر مریدہ دا مال کھم دے، پیر مریدہ دا مال کھم دے، او بھائی اللہ نے انہوں نے مقام دیتا ہے، عظمت دیتی ہے، حضور دی پاک آل دے وچو ہیں،
علماء نو اللہ نے شان دیتی ہے، حفاظ کرام نو اللہ نے شان دیتی ہے۔ ایک میرا منہ سونا ہے کہ تسی میں نے ایک کیا ہے قرآن دی برکت ہے کہ قرآن نے میں نے اس ممبر رسول تے بٹھا دیتا۔ عرض پہ کرتا ترے دے والا او بیٹھے اٹھے اس کا پیر دے وچ کوئی عیب لبسا تے بندہ نو دے سزا او کیڑے پیر نو تسا پیر سمجھی ودے تے اے تے مرید نہ مال کھمدا ہے پیا۔ اے تے او جس ٹائم آئے نا ترے چور انہاں کہا سائیں اے ترے چیزاں نے ہن چوری دے دل مننے تے رکھ لو، دل نہ مننے تے واپس کر دیو۔ ہن او جڑا ترے دے اندر انتظار بیٹھا دل وچ ہسدا بیٹھا آج چنگا دا لگ گیا، آج لب گیا پوائنٹ، آج پوائنٹ لب گیا، پیر مریداں نو چوری دا مال کھویندے۔ عجیب معاملہ ہے، وہ دیتے تے چلے گئے۔ سویرے جلے انہیں سنبھال کی تھی میاں بیوی نے، نہ داند ہے نہ تھیلا آٹے دا ہے نہ ٹین گیو دا ہے، او ساک دے ادے پاج سلیمان توسوی دے کل جدو آئے نا تے او لنگر داند والا جڑا آئی زبائی ہو گیا، گوشتی بن گیا، لنگر پک گیا، ظہر تو بعد لنگر کھاج دے گیا۔ لنگر او جڑا نام منن والا ترے دن بیٹھا ہی اس کا اے ویکھو پیر مریداں نو چوری دا مال کھویندے، اوہی بیٹھا کھمدا سکا جلے او کھاندے بیٹھے تے میں کھاواں بیٹھا۔ جلے مرید نہیں آئے نا تے سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ آپ نے بس ایویں نظر کی تھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اور میرا بھائی حضرت میاں میر رحمت اللہ علیہ فرماتا ولی ہے ہی وہ جڑا گناہگار دے دل دے نگاہ کرے، گناہگار دا دل اللہ اللہ دے ذکر دے نال جاری ہو جاوے گا۔ میرا بھائی ایویں نہیں ولی بن جاندے، ایویں سید نہیں بن جاندے میرا بھائی۔ اور حضرت میاں جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرمایا میرے نزدیک ولی وہ ہے جڑا تہجد دا وضو ایتھے کرے، نفل جا کے مدینہ پڑھے۔ پیر نے جو ہے سلیمان توسوی رحمت اللہ علیہ نے نظر کی دی، آپ نے فرمایا میرے مریدہ او مرید نہیں پریشان نہ ہوئی تے بہو اے لنگر کھاؤ۔ انہوں نے لنگر کی تے چنگا لگدا، انہاں پیر دے آکھے ایک دو لقمے لے تے ساکھ دے ساکھے کہ جی مہربانی فرماؤ ساڈا مسئلہ حل کرو، سانو کھانا چنگا۔ آپ نے فرمایا راج کے کھاؤ، تہاڈا مسئلہ حل سلیمان توسوی کیتی بیٹھا ہے، تہاڈا مسئلہ حل ہو گیا پیا، تسی لنگر کھاؤ۔ لنگر کھوا دیتا، جلے لنگر کھاج گیا آپ نے فرمایا ہون دسو کیڑی گل ہے؟ اگر جی ترے چیزاں ہن منت منی ہوئے ترے ہی گیاں۔ آپ نے فرمایا تسی منت دیون چ دیر کر دیتی ہے، لنگر کھانے چ لنگر مک گئی ہے۔ جڑا پیر ستا پی ہے مزار چ اس نے اپنے مریدہ واسطے منگوا لیا، ترے بندے رات نو بھیج دے۔ فرمایا تواڈی منت ادا ہو گئی، جڑا تواڈے کول آئی او تسی دے دیتا، جڑا مزار والے کول آئی اس دے دیتا، تواڈی منت ادا۔ میرے بھائیو ولی ہوتا ہے، ولی ہوندا ہے۔ بس میں حضور سیدی شہنشاہ بغداد حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ دی ایک دو شانہ بیان کرتے انشاءاللہ میں اپنے سبق نو کلوز کرنا۔ اور ساڑے حضور قبلہ پیر سید وارث حسین شاہ صاحب گیلانی آپ نے دل دی اتھا گئے رہی انہوں خوش آمدید کہنا۔ آج سادات کرام دی زیارت ہو دے اپنا حضرت علامہ مولانا علامہ شوکت حسین سیالوی صاحب آپ دا میں بیان سنائے پیر صاحب آپ نے جدو سیدی شانہ بیان کی دینا اکھاں دے جو آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ سید ہی تو آڈا کام کیا ہے، سیدی عزت کرو۔ آپ نے کیا فرمایا، سید دا احترام کرو، سید نال محبت کرو، او دی نسبت نو ویکھو، او دی کردار نو نہ ویکھو، او دی نسبت ویکھو۔ آپ انسان ہے، ہر بندے وچ کمی پیشی ہے، کمی کوتاہی ہے۔ آپ نے جو شانہ بیان کی نا کہ سید جی ہو جی ہوئی ہوئے تسی او دے نال محبت کرو، انشاءاللہ کل سید صدقے تسی جنت جاؤ گے۔ حضور سیدی شہنشاہ بغداد حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی آپ بغداد دے وچ نا جا کے علم حاصل کیتا۔ آپ خود فرمیندے درست العلم حتی صرت کتبا، میں علم پڑھدا رہیا یہاں تک کہ کتب غوث بن گیا۔ جدو آپ نے علم مکمل فرما لیا، مکمل فرماون تو بغداد دے 100 علماء اکرام کٹھے ہوتے آگے آپ دی بارگاہ آئے کس نیت نال، امتحان دی غرض نال آئے کہ آج امتحان لواں گے، انہانو فیل کریں گے، انہاں دی ازمائش آوے گی۔ جدو 100 علماء اکرام تشریف لے کے آئے نا، 100 عالم ہر عالم ایک سوال ایک پوائنٹ علیحدہ اپنا تیار کی دیو دے، جلے سوال علیحدہ ہے۔ جدو آپ دی بارگاہ جہاز ہو رہے تھے آپ نے میں نظر جو پھیری نہ سارا تھے، نظر پھیری تے مراقبہ کیتا تے آپ دے سینے مبارک ایک نور نکلا بجلی دے طرح، جیڑا انہاں
سارا دے سینے دے وچ جا کے پیوست ہو گیا انہاں سارا دا علم ختم ہو گیا جڑے سوال تیار کیتے ودن وہ سارا ختم ہو گیا جلے ختم ہویا وہ جو بے ہوش ہوتے ٹھٹھے اپنے پگڑیاں تھلے سٹن لگے کپڑے پھاڑن لگے اس وقت ایک شخص اتے حاضر موقع دے موجود آئے جن ناہی مفرج بن نبہان اس نے آگو توانو خیرے توانو کی مسئلہ ہو گیا وہ اپنے تڑپ رہن تڑپتے پہن جدو حضور سیدنا غوث پاک نے انہاں سارا نو کھڑا کیتا ایک ایک نو سینے نہ لیندے گئے آپ انہاں دے سوال بھی دسے گئے جواب بھی دیندے گئے جدو سارا دے سوال بھی دس دیتے جواب بھی دس دیتے ہن مفرج بن نبہان پوچھنا کر دے وہ توانو کی ہو گیا اس کہا اسی اے امتحان لمن دی غرض نہ لحاظو لیکن امتحان ساڑا آ گیا ہے ساڑا سارا دا سارا علم ختم ہو گیا ہے جدو حضور سیدنا غوث پاک نے سانو سینے نہ لایا ساڑا علم میں واپس آ گیا ہے ولی نے ساڑے سوال دس دیتے ہیں سوالہ دا جواب ہی دس دیتا ہے یہ شان ہے خدمتگاروں کی یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ تو حضور سیدنا غوث پاک دی شان ہے پیاں انہاں دا ایک کمال ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دا کمال کیا ہو سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم دی شان کیا ہو سی آخری گل حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی بغداد دے وچ نا ایک عیسائی پادری اس نے آکے چوک دے وچ آکے اعلان کیتا کہ آکے میرے نال تسی مسلمان علماء جتنے ہیں آکے میرے نال مناظرہ کرو چیلنج کیتا دعویٰ کیتا جدو دعویٰ کیتا نا تو اس جڑا غیر مسلم ہے یہودی ہے عیسائی پادری ہے اس نے کیا کیتا اس نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا اس کا قرآن جب کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مردہ نو زندہ کیتا ہے او مسلمان علماء تسی اپنے قرآن دے وچ بکھاؤ کہ دیر نبی نے کوئی مردہ زندہ کیتا ہوئے جدو اس نے قرآن پڑھا ہزاراں دا مجمع ہا اور لوگ دائرہ اسلام تو ہٹن لگ گئے اتنا کہ نوبت آگئی جدو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ چلا آپ فوراً آئے جلال دے جائے فرمایا اوے عیسائی پادری ذرا زبان نو روک دے تو قرآن پڑھا ہی فرمایا قرآن نو پڑھنا اور ہے قرآن کو سمجھنا اور ہے یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر رب کعبہ دی قسم جدو مسلمان آسا نماز نو تے قرآن نو چھوڑے آج اسی ذلیل تو خوار ہو رہے ہیں آج قرآن دوتے گرد و غبار کیوں لگ چکی ہے اس وجہ تو اسی قرآن نو پڑھنا چھوڑ دیتا ہے آج مساجد کیوں ویران ہے اسی نماز نو چھوڑ دیتے ہیں وہ شہر کہتا ہے دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے تیرا نازک بدن جو لیٹے سیجوں پر ایک دن ہوگا مردار کرموں نے کھانا ہے ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ہے ایک سانس کا جو چل رہی تو یہ جہاں جو رک گئے تو وہ جہاں ایک شام نکلا میں شہر کو میرے دل میں کچھ ارمان تھے ایک طرف دیکھا تو سبز جھاڑیاں ایک طرف دیکھا تو ٹوٹے پھوٹے قبرستان تھے ایک ہڈی پہ پڑا پاؤں تو اس کے یہ بیان تھے سنبھل کر چل سنبھل کر چل سنبھل کر چل اے چلنے والے کبھی ہم بھی تیری طرح انسان تھے میرا بھائی آج قرآن نال محبت کر نماز نال محبت کر سادات کرام دے نال محبت کر اللہ والوں دے نال محبت کر حضور سیدنا غوث پاک نے فرمایا سوڑ پادری تو قرآن پڑھائی سمجھا نہیں ہے قرآن پڑھنا اور ہے سمجھنا اور ہے سمجھنا تیرے جیسے پادریوں کا کام نہیں ہے حضور کے غلاموں کا کام ہے فرمایا تو تے ایک گل کی تھی نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نبیان دی گلہ کر دے چھوڑ نبیان دی ذات بعد ہے وراء الورا ذات ہے کوئی توڑے وچ ایسا غلام ہے ایسا کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا امتی ہے جس نو اللہ نے طاقت پاور دیتے ہو جڑے جا کے مردے نو زندہ کر دے اللہ جواب آپ نے فرمایا چل حضور دا غلام ہاں پیا جا جڑے قبرستان دے وچ چلے پھٹی پرانی قبر دے وچ صدیاں گزر گئی ہوں قبر دے تے ہاتھ رکھدا جاویں میں اللہ دے حکم نال مردے زندہ کردا جا تو نبیاں دی گل میرے نبی دی بعد وچ گلاں کرے
جدو گئے سارا مجمع کیا، اس نے جا کے ایک پھٹی پرانی قبر دے تے ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا بات دسا جا قبر والا مرد ہے کہ عورت ہے؟ علی زندہ نہیں ہویا۔ اتھائی میں گل روکتے تھے، ایک گل کرنا چاہنا، حضور سیدنا غوث پاک آپ ہن امام احمد بن حنبل دے مقلد، آپ انہاں دے مرید ہن، انہاں دی تقلید کر دے ہن، تے دل چ ارادہ کی تو نے کہ ہن میں انہاں دی تقلید چھوڑتے تھے ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا میں مقلد ہونا، اس دل صرف ارادہ کی دینے گئے نے امام احمد بن حنبل دی مزار دوتے جا کے حاضری دیتے نے، سلام پیش کیتے ہیں، جلے سلام پیش کیتے ہیں تے امام احمد بن حنبل وعلیکم السلام بھی کر دیں تے قبر وچ مزار مبارک اٹھتے کھڑے ہو گئے، اٹھتے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا حضور سیدنا غوث پاک تیرا دل دا ارادہ کیے میری تقلید چھوڑ دے تو امام اعظم ابو حنیفہ دی تقلید کرنا چاہنا ہے؟ فرمایا امام اعظم تو وہ ہستی ہے جن کے لاکھوں اربوں خربوں مقلد ہیں، ان کی تقلید کرنے والے ہیں، میرے تو چند ایک بندے ہیں جو میرے مقلد ہیں، میری تقلید کرنے والے ہیں، ان میں ایک ہستی تو بھی ہے۔ تو کہتا میں کل قیامت والے دن ناز کروں گا اپنی ذات پر کہ میں وہ امام ہوں کہ جن کے تقلید میں جن کے مقلدوں میں ایک سیدنا غوث پاک بھی ہے۔ فرمایا میں تو اپنی قسمت پہ ناز کروں گا، تو میری تقلید چھوڑ کے امام اعظم آپ نے معذر فرمایا میں آپ کا ہی مقلد رہوں گا۔ وہ ولی ولی ہوندہ ہے، اسی دل چ ارادہ کریے ولی مزار دے وچ اٹھ تے کھڑا ہو جاندا ہے، کدے ولی نال ٹکر نہ لاویں، کدے سید نال ٹکر نہ لاویں۔ عرض پہ کردہ سو آپ نے فرمایا دسا جا ایک قبر اللہ مرد ہے کہ عورت؟ جی یہ تو دسو جا تو سونے تو ساگا ہے۔ آپ نے فرمایا اے قبر والا مرد ہے عورت نہیں ہے۔ آکھے جی اے بھی دسا جا قوم دا کون ہے پیا؟ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے وہ ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ فرمائے تُسا میرے ولیاں دا ذکر کرو، انہاں نال محبت کرو، میں رب تواڈے نال محبت کر سکتا۔ تُسا میرے ولیاں دا چرچا کرو، سادات کرام دا چرچا کرو، میں فرشتاں دے وچ بہ کے تواڈا چرچا کر سکتا، تواڈا ذکر کر سکتا۔ آپ نے فرمایا یہ بھی دسا جا قوم دا کون ہے؟ انہاں کہ جی دسو جا اس تو بھی بڑی گل ہے۔ آپ نے فرمایا قوم دا میرے عالم ہے، میراسی ہے۔ اگاں آپ نے ایک بہت جملہ دیا، آپ نے فرمایا اور بھی دسا جا؟ حضور سیدنا غوث پاک نے فرمایا تبلا وجیندہ اٹھی ہوئی یہی میں، ڈھول وجیندہ اٹھی ہوئی یہی میں۔ اس تو پتہ چلا علماء کرام نے فرمایا جڑا بندہ جس حالت فوتو سی کل قیامت والے دن اسی حالت نہیں اٹھی سی۔ اگر کوئی نماز پڑھدا فوت ہو گیا کل قیامت والے دن وہ نماز پڑھدا اٹھی سی۔ شاعر کہتا ہے اے موت تو تب آنا، اے موت تو تب آنا، آخری جملے میرے، اے موت تو تب آنا جب ہم سب سجدے میں ہوں، اس لیے تجھے آنے میں مزہ آئے ہم سب کو جانے میں مزہ آئے۔ لحد میں میری جو مصطفیٰ آ گیا، لحد میں میری جو مصطفیٰ آ گیا، مجھے مرنے کا مزہ آ گیا، سرانے میرے جو بیٹھے مصطفیٰ، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، حق چاہیے۔ لحد میں میری جو مصطفیٰ آ گیا، مجھے مرنے کا مزہ آ گیا، سرانے میرے بیٹھے جو مصطفیٰ، نکیرین کو بھی حیا آ گیا۔ میرے بھائیو عرض میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم باذن اللہ، او مردیا اللہ دے حکم نال، ان هو الا وحی یوحا، نبی بھی اللہ دے حکم نال بول دے، ولی بھی اللہ دے حکم نال بول دے۔ کیا فرمایا قم باذن اللہ، مردیا اللہ دے حکم نال زندہ ہو جا۔ جدو آپ نے مردے نو زندہ کیتا نا، مردہ دوڑن لگا کہ کدیں قیامت نہیں آگئی۔ حضور سیدنا غوث پاک نے فرمایا او مردے بھجنا، آج قیامت نہیں آگئی، حضور دے غلام دی کرامت آگئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سارے نو اولیاء کرام دلال سچی پکی محبت عطا فرمائے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا صدقہ حضور قبلہ پیر سید محمد اصغر علی شاہ صاحب آپ دے درجات بلندی عطا فرماوے۔ ساڑے پیر سید مظہر عباس شاہد نے جتنا بھی خیرات دا اہتمام کیتا انتظام کیتا، اللہ اپنی پاک بارگاہ قبول فرماتے۔ ساڑے بھائی صاحب دے گھر برکت عطا فرماوے۔ دوران سبق کوئی لفظ ناگوار گزرا ہوئے تکلیف دے ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول واسے معاف فرما دے۔ سو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔